السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے مفتاح العربیہ حصہ اول کی درس نمبر 6 کو حل کیا جائے۔ اس کے اندر دو باتیں ذہن نشی کر لیجئے، انشاءاللہ ترجمہ لگانے میں بھی آسانی ہوگی اور آگے جو اردو کے جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانے میں بھی آسانی ہوگی۔ دیکھ لیجئے یہاں پر دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک من ہے، دوسری ماں ہے۔ من اور ماں، اس سبق کے اندر من اور ماں کا ہی استعمال ہے، تو سمجھ لیجئے کہ من ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل والے ہیں، یعنی انسانوں کے لیے۔ انسانوں میں عورت، آدمی، بچہ، لڑکا، لڑکی، سب کے لیے من استعمال ہوگا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کون، من کا۔ اور ماں جو عقل نہیں رکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں یا پھر جو ہے درخت وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہو گئی، اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر ذالکا، تلکا اور ہاذا اور ہاذہی، یہ چار چیزیں یہاں پر بھی دی گئی ہیں۔ ہاذہی ہے گا اور ہاذا ہے، تلکا ہے، تلکا اور ذالکا، ان چاروں کو ہم نے پچھلے سبق میں بھی بتایا، یہاں پھر سے سمجھ لیجئے۔ ذالکا کا استعمال وہاں ہے جہاں پر میل ہو، یعنی میل کے لیے ذالکا کا استعمال ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے جس کے آخر میں یعنی تا نہیں ہے، اس کے لیے مذکر ہے، اس کے لیے ذالکا کا آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کا معنی ہوگا وہ، ذالکا رجل، وہ آدمی ہے۔ اور تلکا کا معنی بھی وہ ہے، لیکن تلکا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس کے بعد مؤنث ہو، یعنی ایسا کلمہ ہو جس کے آخر میں تا آئے، یا آسان لفظ میں سمجھ لیجئے جو فیمیل ہے اس کے لیے تلکا استعمال ہوتا ہے۔ ہاذہی اور ہاذا اور ہاذہی دونوں کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن ہاذا کا استعمال جو مذکر ہے اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس کے آخر میں تا نہیں ہے، جو میل ہے اس کے لیے۔ اور ہاذہی کا استعمال اس کے لیے ہے جو فیمیل ہے، یعنی جس کے آخر میں تا ہے اس کے لیے۔ ترجمہ دونوں کا یہ ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ من عقل والوں کے لیے استعمال ہے، یعنی انسانوں کے لیے، ترجمہ ہے کون، اور ماں جو عقل نہیں رکھتے ان کے لیے استعمال ہے، ترجمہ ہے کیا۔ ذالکا اور تلکا کا دونوں کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن ذالکا کا استعمال مذکر کے لیے، یعنی جس کے آخر میں تا نہ ہو، اور تلکا کا استعمال اس کے لیے جس کے آخر میں تا ہے، یعنی جو مؤنث ہے۔ اور ہاذہی اور ہاذا اور ہاذہی دونوں کا استعمال، دونوں کا ترجمہ جو ہے گا یہ ہے، لیکن ہاذا کا استعمال مذکر کے لیے ہے اور ہاذہی کا استعمال مؤنث کے لیے ہے۔ اب ترجمہ کر لیجئے۔ من ہاذا، ترجمہ جہاں پہ یہ من یا ماں آئے گا تو ترجمہ جو ہے اس کا الٹا کریں گے، یعنی پہلے جو ہے گا اس کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے پہلے اس کا کریں گے، پھر اس کا کریں گے۔ من ہاذا، یہ کون ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے۔ ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ اس کا ترجمہ سیدھا کریں گے اوپر والے کی طرح، ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ من ہاذہی، یہ کون ہے۔ ہاذہی بنتن، یہ لڑکی ہے۔ من ذالکا، وہ کون ہے۔ ذالکا رجل، وہ آدمی ہے۔ من تلکا، وہ کون ہے۔ تلکا امرأۃن، وہ عورت ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ ہاذا غرابن، یہ کوا ہے۔ ہاذا معنی یہ، غرابن معنی کوا، یہ کوا ہے۔
ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا حمارن وہ گدھا ہے، ذالکا مانے وہ، حمارن مانے گدھا۔ ما ہذہ یہ کیا ہے، ہذہ ناقۃ یہ اونٹنی ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا شجرن یہ درخت ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے۔ ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا دراجۃ وہ سائیکل ہے۔ من ھذا یہ کون ہے، ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا یقطین یقطین مانے لوکی یا کدو، ھذا یقطین یہ لوکی ہے۔ ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا خبز وہ روٹی ہے۔ یہاں اسئلہ دیے گئے ہیں، کچھ سوال ہیں جنہیں جو ہے جن کا جواب ہم عربی میں ہی دیں گے، یعنی عربی میں سوال اور عربی میں ہی جواب رہے گا۔ اسے ہم اوپر والا سبق اگر ہم نے صحیح کر کے حل کیا ہے تو یہ آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اسی سے اگر ہم نے سمجھا ہے من کا استعمال کس کے لیے ہے اور ھذا کا، اب یہاں پر ہے من ھذا یہ کون ہے، تو ہمیں ھذا کے لیے انسانوں میں سے کوئی لانا ہوگا، اور وہ بھی وہ لائیں جو مذکر ہو۔ تو اب یہاں پر ہم من ھذا، تو ہم ھذا کے ساتھ میں یا تو رجل لگا دیں یا ولد۔ من ھذا ھذا ولد۔ من ھذہ تو اب یہاں پر من ہے اور ھذہ ہے، تو ھذہ کے لیے یہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر یا تو بنتن یا امرأۃ لیا ہے، ھذہ بنتن۔ من ذالکا ذالکا کا استعمال مذکر کے لیے ہے، اور من کا انسانوں کے لیے، تو یہاں پر ہم وہی لائیں گے، من ذالکا ذالکا رجل۔ من تلکا تو تلکا کے لیے مؤنث لائیں گے، تلکا امرأۃ۔ من ھذا یہاں ما آیا ہے، ما ھذا تو ما کے لیے ہم ما کا استعمال جو ہے وہ جو عقل نہیں رکھتے ان کے لیے ہے، تو ہم ما ھذا تو ھذا غراب۔ ما ذالکا تو ہم ما کا استعمال پھر وہیں کے لیے ہے، تو ہم ما ذالکا تو ذالکا یقطین ایسا لے کر آئیں گے ذالکا کے لیے جس کے آخر میں تا نہ ہو، اور وہ چیز جو ہے یوں کہ ما آیا ہے یہاں پر، تو ایسی چیز لے کر آئیں جو عقل نہ رکھتی ہو، تو یہاں پہ ہم لے آئے ذالکا یقطین وہ لوکی یا کدو ہے۔ ما ھذہ تو یہاں پر ما ہے، اور ھذہ تو ہم ھذہ کے لیے کیا لے کر آئیں گے، جو چیز عقل نہیں رکھتی ہے اور وہ مؤنث ہو، یوں کہ ھذہ ہے، تو ھذہ دراجۃ یہ سائیکل ہے۔ ما ذالکا تو ذالکا خبز۔ ما تلکا تو تلکا کے لیے ہم وہی چیز لے کر آئیں جو مؤنث ہو، اور ما آیا ہے تو ایسی چیز جو کہ عقل نہ رکھتی ہو، تو تلکا دراجۃ وہ سائیکل ہے۔ یہ ترجمہ جو ہے گا یہ اس طریقے سے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں، اگر اوپر والا ہم نے اگر صحیح سے دیکھا ہے تو۔ دیکھیے عربی بناؤ، اردو جملے ہیں انہیں عربی میں بدلنا ہے۔ عربی میں بدلنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس پر دھیان دے لیں کہ پورے جملے کو ہم پڑھ لیں کہ یہاں پہ ھذا لگانا ہے یا ہمیں ھذہ ہی لگانا ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا، وہ پتہ چلے گا یہاں اس کے بعد میں کیا آ رہا ہے، مذکر ہے یا مؤنث۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ مرد ہے، مطلب یہ کون ہے، تو یہ کون سے جو سوال ہوا ہے یہ مرد کے لیے ہوا ہے، یہ ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے، تو ہم لائیں گے یہاں پہ من ھذا ھذا رجل۔ من ھذا یہ کون ہے، یہ مرد ہے، ھذا رجل وہ کون ہے، تو یہاں سے وہ سے جو پوچھا گیا ہے وہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، کیونکہ آگے جو ہے عورت ہے،
تو ہم یہاں پر من تلکا، وہ عورت ہے، تلکا امراتن، وہ کون ہے، وہ لڑکا ہے، وہ من ذالکا، ذالکا ولدن، یہ کیا ہے، یہ گدھا ہے، ما ہاذا، ہاذا حمارن، وہ کیا ہے، وہ اونٹنی ہے، ما ذالکا، ما تلکا، کیونکہ اونٹنی مونس ہے نا عربی میں ناقتن، تو اس لیے یہاں پہ لائیں گے ما تلکا، تلکا ناقتن، یہ کیا ہے، یہ ٹوپ ہے، تو ٹوپ مونس ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا کی عربی ما لائیں گے، ما ہاذہی، ہاذہی قباتن، وہ کیا ہے، وہ سنترا ہے، ما ذالکا، ذالکا برتقالن، وہ کیا ہے، وہ کوا ہے، ما ذالکا، ذالکا غرابن، یہ کون ہے، یہ لڑکی ہے، من ہاذہی، ہاذہی بنتن، وہ کون ہے، وہ لڑکا ہے، من ذالکا، ذالکا ولدن، یہ کیا ہے، یہ کدو لوکی ہے، ما ہاذا، ہاذا یقطینن، وہ کیا ہے، وہ سلکچی ہے، تو یہاں پر وہ کیا ہے، یہاں پر جو ہے گا ذالکا لے کر آئیں گے، ما ذالکا، ذالکا تشتن، وہ سلکچی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔